الأجل يا إمام يا إمام زمان. حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے صلح کرتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بلاتے ہیں، منبر علی کو منگواتے ہیں، حضرت معاویہ کو علی کے منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود قدموں میں بیٹھتے ہیں، معاویہ سے کہتے ہیں ہاتھ کو آگے کرو، اپنے ہاتھ کو معاویہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے امیر المومنین مانتا ہوں، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں تجھے خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قم یا حسین رضی اللہ عنہ وارضا، حسین کھڑے ہو، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کو اپنا امیر مانو جس کو حسن نے امیر مانا، اس کو اپنا خلیفہ مانو جس کو حسن نے اپنا خلیفہ مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، حضرت حسن کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف اس کو کہتے ہیں تو بھی کھڑا ہو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اب آئیے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے شیعہ کے عقائد ٹیلی کرتا جاؤ۔ ان کا عقیدہ ہے جس کو نعمت اللہ الجزائری بھی لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی بھی لکھتا ہے کہ امام وہاں سے پانی پیتا ہے جہاں سے نبی پیتا ہے، امام ما کان وما یکون کا عالم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی کا تصور نہیں ہوتا، امام بھی نبی بھی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے، اور جب امام پر کوئی ضرورت آتی ہے جیسے نبی پر وحی اترتی تھی ایسے ہمارے امام پر بھی وحی اترتی ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا، اور ذرا حضرت حسن کے خلافت سے دستبردار ہو کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دینے کے واقعے کو سامنے رکھ کر ذرا مقابلہ تو کرنا۔ آج کی شیعت حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، وہ دوں گا آپ کو حوالہ، ان کی کتابوں سے دوں گا، اس کو جہنمی کا لقب دیتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ تو ذرا بتاؤ جس معاویہ پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہو، تمہارا امام معصوم ثانی اور امام معصوم ثالث اس کو اپنا امام مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، رہنما مانتا ہے۔ تم حق پر ہو یا امام معصوم ثانی اور ثالث حق پر ہے؟ پورے کربلا یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان، موقع بنا پہ بندگی مشکل ہوئی ہے زندگی، فکر یزید 400 چھائی ہے بن کے تیرگی، محراب پرسکون ہے خاموش غیر زبان ہے، سر کو جھکانا ظلم پر جیسے غورت میں بندگی۔ بعد پھر 20 سال دے اندر حضرت معاویہ نے اس صلح دا کی حال کیتا، اور جس طرح امام ابن حجر فرماؤندے جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں، ایڈی وڈی صلح بیری دا بیٹا حکومت رہا، دوسرا لے لیا، اور تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں نے آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ، اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا بنا حضرت حسن نے آکھیا انہا لکھ مینوں دیا کریں میرے بھرانوں، یعنی جو پیسے دے لالچی ہوں، حکومت چھڈن دیا ہے، اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح آیا ہے تو پیسے دیا کریں سر، کڈا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اس تو سنا میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں کیوں تو پیسے دے بھکھے، اور اس گل کا نشان ہی مٹاتا جڑا آپ نے آکھیا سی کہ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے تینوں عمل کرنا پؤ گا، اور جو سیرت الخلفاء راشدین ہے وہ دا پابند رہے گا۔ اے شرط جڑی ایڈی فتح ہے امام حسین دی جڑی امیر معاویہ نو ذلیل کر کے جنے چھڈ، اج امت دا کوئی بندہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد، انہیں قرآن و سنت عمل کیتا، سب کہندے کو دا دور ملوکیت دا، وہ پہلی شرط تو پھر گیا۔ اور دوسرا کیا کہ میرے باپ تے جڑا سب و شتم امداد بند کرنا، جڑا ممبراں تے لعنت ہوندی ہے روکنا، ایک دن نہیں انہوں روکیا۔ کوفے دے ممبر تے حضرت
مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تھا، امیر معاویہ بیٹھا، کلے کلے نو کھڑا کر دے، صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے، اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے بنوئی وہ بھی دساں جنتے، انہوں نے کہا کنوں گالا کرتے ہو؟ نال دے نے آکھیا علی، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، نہ ظالماں نو ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جس بارے میں خدا نو گواہ کر کے آخنا کہ اللہ دے رسول آکھیا سی علی جنتی ہے، یعنی ایک شرط تے بھی عمل نہ ہویا، پیراں تھلیاں روتیاں، حکومت کھوئی، سب شیاں تو مکر۔ اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نو نقصان نہیں پہنچاؤنا سر اڑ گیا، حضرت حجر بن علی دے ساتھی سر اڑ، اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاندی، یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے۔ حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی، کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا، کتنے حجر بن علی ماریا جا رہا، اور کتنے تیریاں شرطاں؟ اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کوئی صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے، نہ انہوں نے پورا کیتا، حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فَلَمْ يَنْفُذْ لِلْحَسَنِ مِنَ الشَّرْطَيْنِ شَيْءٌ، اے پوائنٹ سا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطوں ایک بھی پوری نہ ہوئی، پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا، حسن بے بس ہو کے مدینے میں چلا گیا، مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سندا رہا کہ علی جرو دی محبت رکھنے والے لعنت ہے، حضور بھی سن دے قبر۔ حضرت ام سلمہ نے میں کیا تھی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسول اللہ نو گالاں کردے، تو انہاں کہا کس طرح فرمایا کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے، کتھوں تک تہاڈی یہ مار جاندی؟ مگر بے بس ہو، صلح پامال، شرطاں تباہ، اور جس پاروں پھر حضرت حسین نو حق پہنچ گیا، اس صلح دا نتیجہ جڑا اس تو سمجھ آؤندا پھر کہ کیوں کیتی، جویں آپریشن پہلا بھی ڈاکٹر کر سکتا مگر اجے پھوڑا پکا نہیں، نالائق پھوڑا پکن دے وے تاکہ ہر کوئی ویکھ لے سوائے ہن آپریشن دے کوئی چارہ نہیں۔ یہ 20 سال تاجے نو فری ہینڈ دیتا، تے جڑا پردہ پہ گیا نا یہ بھی صحابی ہے، حضرت عثمان دے خون دا طالب ہے، لوگ سادہ لوگ سمجھ یار ٹھیک ہی آنا، اینو ننگا ہون دے، یہ ظلم آن دیو، یہ زکات نو لٹے، یہ نماز تباہ کرے، یہ حج برباد کرے، پھر امت ویکھے کہ جڑا علی لڑدا سی تو دی اولاد بھائی تخت دا مسئلہ نہیں، یہ دین دے خلاف ایک ریئیکشن ہے کہ جو رسول اللہ نے کیتا سی انہوں برباد کرنا چاہیے، یہ حدیثاں سے سننا تھے کہ جو حج چلی کرتا سی وہ دے خلاف۔ اور جدو ابن عباس نے لوگوں جا کے دسیا کہ معاویہ نے کیا لفظ فرمایا انہوں نے کہ لعنت ہے تے علی دے بغض نے سنت نو بھی چھڈ دیتا کہ وہ علی سنت تے عمل کر رہے میں، اور دعائی خدا دی کوئی ہوش کرو، کیوں تسی بھلے جے اج تک شرف دے دور تے پہنچ جائے، نتیجہ اسے گل دا کہ ظالم بہنے شروع ہو کر تلوار دے زور نہ دنیا میں چپ کرا کہ بولو نہیں جاتا، سیر و رات تے نیک لوگاں اس پاروں امت جڑی سی اور روئی چیخی چلائی۔ اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ کئی بیوقوفوں نے سمجھ لیا بے حضرت حسن نے حکومت چڑھتی ہونا معاویہ خلیفہ بن گیا، نہ کوئی کرن والی گل کرو، رسول اللہ دے ملوکیت دا دور شروع ہونا 132 صفحہ، اور کتاب مرقات المفاتیح جلد 10 تو فرماؤں دے ہے کہ یہ گلاں جڑیاں نا کہ حضرت حسن نے حکومت چڑھی جو ان خلیفہ ہے کوئی چیز نہیں، بالکل ایسی نہیں گلاں صحیح ہے یہ کہ اس تو بعد بھی وہ ملوک تھے بادشاہ، کوئی اسلامی حکومت نہیں، نہ ایڈا دین نہ کوئی تعلق۔ تو اتنے فرماؤں دے کہ 124 سوے فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی کی یہ بھی بخاری شریف سب سے حضرت حذیفہ نے آکھیا اس طرح خون ریزی ہونی صلح ہونی، اس صلح نو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہدنہ تو نہ دخن، حدیث دے لفظ کہ صلح صرف اتوں ہونی ہے وچ اداں ہی اگ بلدی ہونی، اداں ہی آپس عداوتاں دشمنیاں ایک دوسرے دے ویر ہونے ہیں، صرف بظاہر پردہ پی جانا صلح۔ اتنے پھر ملا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یکون اشارہ الی صلح الحسن مع معاویہ و تفویض الملک لہ و استقرار امارت لہ، کہ جڑا آپ نے دسیا ہوئی ہے کہ وہ صلح بظاہری صلح ورنہ ہے سارا کچھ ہوتا ہی شرارت۔ وَبِيَظْهَرُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِصُلْحِ الْحَسَنِ لَمْ يَصِرْ خَلِيفَةً خلاف لمن توہم خلاف ذالک واللہ تعالیٰ 124 فرماؤں دے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس صلح نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ علی حسن نے صلح کر رہی سے مور لگ گئی کہ معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے، ادنا معاویہ خلیفہ نہیں بنیا، جڑے لوگ دے الٹ سمجھے سب ٹھیک ہے، اس صلح کوئی جواز نہیں، رسول اللہ نے کافرانہ صلح کی چیز کافر سچے ہوگا، وہ صرف اپنی صلح پسندی اور اسلام امن چاہتا، یہ مظاہرہ انہوں کا پتہ ہی ہے کہ کی دھوکھے کر دے کی فریب، وہ کوئی شک نہیں۔ آل سعود نے کیا برباد آپ کا وطن، بغض رسول میں ہوا ویران آپ کا چمن۔
ستم کے ہو گیا خاک مزار فاطمہ، تاجیل نور کیجئے ہے یہ زد زباں سخن. قتل کمال بندگی قتل یزید و حرمت